چراغ، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کلام بھی سنیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری ہمارے ساتھ ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان عطاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں، مبلغ دعوت اسلامی عبد المالک عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ کلام بھی ہوں گے، گفتگو بھی ہوگی۔ ہم ابتداءً کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عدنان مدنی بھائی ہیں، عبد المالک بھائی ہیں۔ پہلے کلام انشاءاللہ۔ پڑھو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، مانگے نبوت مگر رسالت، مانگے نبوت مگر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو اللہ اللہ اللہ، آخر سب کچھ جانے، دیکھیں بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھیں بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھیں بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، پیاری صورت
رسول مدنی اللہ پڑھ دینا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھولانے جبریل آئے جھولا جھولانے سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جلوس میلاد آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے کچھ نبی پاک کی شان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فضائل کو، اپنے مراتب کو، اپنے کمالات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک دو نہیں بلکہ یہ ایسی 20 احادیث مبارکہ ہے کہ جن کو علماء نے جمع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مراتب کا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو یہاں نبی پاک کا مرتبہ قرآن بیان فرما رہا ہے، تو وہ احادیث جن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کمالات کو، اپنے ناموں کو، اپنی صفات کو، اپنے مراتب کو، اپنے معجزات کو، اللہ پاک کی خود پر عطاؤں کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حوالے سے احوال کو جو سرکار نے ذکر کیا ہے، کچھ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کریں اور اس طرح کریں کہ شان مصطفیٰ بیان کی جائے اور وہ بزبان مصطفیٰ بیان کی جائے۔ میلاد مصطفیٰ میں شان مصطفیٰ ہو، بزبان مصطفیٰ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چنانچہ یہ حدیث مبارکہ فردوس الاخبار کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، انا اشرف الناس حسبا ولا فخرا واکرم الناس قدرا ولا فخرا۔ فرماتے ہیں میں حسب و نسب میں سب لوگوں سے زیادہ عزت والا ہوں، مجھے فخر نہیں، اور میں قدر و منزلت میں سب لوگوں سے زیادہ ہوں لیکن فخر نہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسب نسب اور اپنی قدر و منزلت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی میرے لیے فخر کی بات نہیں، یعنی میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ چیزیں قابل فخر ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام فخر سے کی نفی فرما رہے ہیں اور اپنی فضیلت اور منزلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب و نسب اور ہر اعتبار سے سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بالا ہیں کہ ان جیسا اولا، ان جیسا اعلیٰ، ان جیسا افضل، ان جیسا بالا، ان جیسا مرتبے والا اللہ پاک نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ احمد رضا بھائی، نبی پاک کی شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، اس پر کچھ احادیث آپ بھی ذکر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے بلند و بالا اوصاف اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شانیں ہیں، مخلوقات میں کوئی نہیں جانتا۔
ان کا جو انتہا ہے، جو اقصی غایت ہے، جہاں جا کے یہ کہیں کہ بس اتنی شانیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے لا یمکن ثناؤک ما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی ثنا ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر تعریفیں، خاص جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اوصاف بیان کیے، اپنی شانیں بیان کی، تو وہی پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شان خود بیان فرمائی، قرآن آپ کی شان بیان فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جیسے آپ نے ابھی پڑھی، میں لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والا ہوں، اشرف الناس۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث یہ بھی ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، جتنے بھی اگلے ہیں، جتنے بھی پچھلے ہیں، سب ہوں گے، اور سب کی سیادت کا صحرا کل قیامت کے دن میرے سر ہوگا، ولا فخرا، لیکن اس پر کوئی فخر نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ عاجزی بھی دیکھیں نا، اتنی بڑی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ مجھے اس پہ فخر، یعنی جیسے ہم جیسا ہو، چھوٹی سی شان بیان کرے اور اس کے وہ تو پھولے نہ سمائے، لیکن سبحان اللہ اتنی بڑی بڑی شانیں کریم کی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمائے ولا فخر، اس پہ کوئی فخر نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود ہیں، جن میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا خیرہم نفسا، واہ واہ، میں تمام لوگوں میں باعتبار جان کے، باعتبار ذات کے سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف اتنا، وخیرہم بیتن، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، اور جس گھر میں آیا ہوں، جس کنبے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بھی سب سے بہتر۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے! یعنی حسب نسب بھی بہتر، قبیلہ بھی بہتر، ذات کے اعتبار سے بہتر، منزلت کے اعتبار سے بھی بہتر۔ اور یوں آپ نے جو حدیث پاک فرمائی کہ میں تمام بنی نو آدم، یعنی بنی نو انسان، اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا۔ وہ عبدالمالک بھائی اعلیٰ حضرت کا سے سب سے اولا و اعلیٰ، اگر یہ بھی اس موقع پہ تو بنتا ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھے نہ ذرا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث پاک سناتا ہوں، آپ بھی یقیناً وہ دیکھ رہے کوئی حدیث پاک پڑھیں گے۔ مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق خلقہ فجعلہم فرقتین، کہ اللہ پاک نے مخلوق کو بنانے کے بعد دو فرقوں، دو گروہوں میں تقسیم فرما دیا۔ فجعلنی فی خیر الفرقتین، پھر فرمایا کہ مجھے بہتر گروہ میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ پاک نے قبیلے جدا جدا کر دیے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ پاک نے قبیلے کے اعتبار سے مجھے بہتر میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ پاک نے ان قبیلوں میں خاندان بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ پاک نے مجھے سب سے بہتر خاندان میں رکھا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں انا خیرکم قبیلا و خیرکم بیتا، میں قبیلے اور گھر کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں، یعنی
کتنی خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کر دیا، اور قرآن تو اس امت کی بہتری کو بیان فرماتا ہے۔ بالکل۔ کیا میں یہاں فرماتا دو ہے قرآن مجید؟ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے اس پہ کر لیتا ہوں، جو آپ نے ابھی حدیث پاک پڑھی نا کہ پہلے اتنے اہتمام دیکھیں، 2 فرقے ہیں، بہترین فرقہ ہے، قبیلے ہیں، بہترین قبیلہ ہے، پھر خاندان تو بہترین خاندان، پھر ان میں بھی بہترین گھرانہ، واہ واہ واہ، اتنا انتخاب ہوا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ سبحان اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نسب تھا، آپ کے اگر آباء و اجداد میں پڑھیں تو جو ہستیاں جن کی تاریخ میں ملتا ہے، آپ جن کی شہزادے، پھر وہ جن کے شہزادے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جتنے بھی آگے جائیں حضرت عدنان تک، پھر وہ اسماعیل بن ابراہیم، تو یہ سب ہی جنہوں نے لکھا، مورخین نے ان کے بارے میں احوال لکھے تو کیسا نسب بیان کیا۔ واہ واہ، ہاشم ہے تو کیسے ہاشم ہیں، کیا بات۔ عبد مناف ہیں، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال ہستی ہیں۔ تو اتنے زبردست قسم کے یہ لوگ ہیں، احباب ہیں، پھر ان سب کا جب نسل چلتی ہے، چین چلتی ہے، تو آخر میں جو منبع تمام ان اصحاب کے اخلاق کا بنتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین خاص عطائیں، نوازشیں اور خاص گھرانے میں پیدا کرتا ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک خاص ہیں، پھر ان کی نسل میں جو خاص ہیں، پھر ان کی نسل میں جو خاص ہیں، وہ خاص جب انتہا ہو گئی نا خاص کی، کہ اخص الخاص اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو وہ نبی پاک علیہ واہ الصلوۃ واہ، والسلام کیا کی ذات بات۔ تشریف لائے۔ اچھا، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب بیٹے ہوئے، یعنی اولاد جب چلی، تو غالباً حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح کا جب سلسلہ ہوا تو انہی سے پھر اولاد کا سلسلہ آگے بھی بڑھا، تو فرمایا کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرنا کہ جس سے تمہارا نسب چلے، کیونکہ تمہاری نسل سے جو ہے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہونی ہے۔ تو یہ اہتمام تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، جیسا آپ نے فرمایا، اور اللہ پاک نے خاص کرتے اخص الخواص، یہ منطق کی پوری اصطلاح ہے جو ہم پڑھتے ہیں، طالب علم اور علماء یہ جانتے ہیں، تو اس سے زیادہ خاص کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ایک انتہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اب ان سے زیادہ خاص کوئی شخصیت نہیں ہے، چاہے وہ قبیلے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حسب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہم دیکھیں، نبی پاک سے زیادہ خاص کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اگر نبی پاک سے خاص یعنی افضل، اعلیٰ مرتبے میں بڑا کسی کو مانے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، اور مرسلین انبیاء اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خاص ہے، ان سب سے بھی آقا کے سردار ہیں، تو اب یہاں پر کوئی کلام کی بات ہی نہیں رہی، تو یہاں پہ انتہا ہو گئی، اور پھر کیا بات ہے، تیرے تو وصف۔ ہاں محسن بھائی، اگر میں آپ کو جی جی، امام گریجولی بتاتے ہیں، امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء ہمارا نبی۔ محسن بھائی، پیغام یہ ہے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے غم یا رسول اللہ کے نعرے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جن نعروں کی ترغیب دی ہے وہ نعرے بھی لگائیں گے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اتار کا، سب سے آخری نبی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد. احمد رضا بھائی کچھ احادیث آپ ذکر فرمائیں. اچھا، ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور کے نسب کی بات ہوئی ہے، حسب کی بات ہوئی ہے، خاندان کی بات ہوئی ہے، کمال گھرانے کی بات ہوئی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ نسب والے تھے. یہ نہ صرف اہل ایمان بلکہ اس دور کے سخت مشرک کافر بھی مانا کرتے تھے. واہ 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 واہ. آپ کو یاد ہوگی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہرقل کے دربار کے اندر جب شام کے اندر ایلیا مقام میں جب اس نے مکے کے تاجروں کو بلایا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے خط گیا تھا اور جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آ کے جب بلایا، اور ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. حضرت امیر معاویہ کے والد. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کہ یہ بھی تاجر تھے، تو تجارت کی غرض سے وہاں گئے تھے. جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مکے کے تاجروں کو بلایا، اور تاجروں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ حضور کے قریب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کون ہے؟ صحیح. تو یہ جو حضرت ابو سفیان تھے یہ آگے ہوئے، کہا میں ہوں، انہی کے قریش سے ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اب وہ ہرقل کہتا ہے بادشاہ کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا. ٹھیک ہے. اور بقیوں کو ان کے پیچھے کر دیا، جو ساتھ تھے تاجر انہیں آگے کیا اور بقیہ کو پیچھے کر دیا. صحیح. اور کہنے لگا کہ اگر میں ان سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ کسی معاملے میں جھوٹ بولیں تو تم سب ان کی تکذیب کر دینا. یعنی اتنا اہتمام اس نے کیا، اتنا اہتمام یعنی کیا. جو چیکنگ ہو وہ بالکل پراپر انداز میں. اور اب یہاں پر جو سوالات کیے نا، بڑے خوبصورت سوالات تھے. پوچھتا ہے ہرقل، پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو وہ نبی کیسے ہیں، ان کے ساتھ والے کیسے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے. یہ سارے سوالات ہیں. تو اچھا جی، جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ جواب دیتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں. اچھا جی، ان کے ساتھ والے کیسے ہیں؟ کہا ان کے ساتھ والے جان چھڑکتے ہیں. اور اچھا یہ بتاؤ کہ ان پر جو ایمان لاتے ہیں کیا وہ پھرتے بھی ہیں؟ اللہ اللہ. کا جو ایمان لاتا ہے وہ کبھی پھرتا نہیں ہے، وہ پکے مضبوط ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. ایسی وہ کشش ایمان میں ہے. اور پوچھا اس نے کہ یہ بتاؤ کہ ان کا نسب کیسا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس وقت یہ اسلام نہیں لائے، اور آپ نے پڑھا ہے کفار قریش کتنے سخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، اور کس طرح کے حربے تھے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے ادھر بازاروں میں جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے ابو لہب جا رہا ہے، ابو جہل جا رہا ہے، پیچھے پیچھے کہتا جا رہا ہے کہ پاک کے حوالے سے لوگوں ہاں نہ سنو یہ یوں ہے، معاذ اللہ یوں ہے. تو اب یہ تو انہیں تو موقع ملے، لیکن نسب ایسا کمال تھا کہ ان کافروں کو بھی برملا بے ساختہ یہ کہنا پڑتا تھا ہوا ذو نسب. بڑے بلند نسب والے تھے، بڑے عالی نسب والے تھے. تو یہ کمال نسب تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات ہے. نبی پاک کے نسب پر گفتگو ہو رہی ہے، اور نبی پاک کا نسب کمال کا کیوں نہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تو تقاضا یہ تھا کہ حضور سب سے افضل و اعلیٰ ہوں اور بالکل ہوں. مزید چلے کے ناظرین، کچھ میں آپ کو مناظر بھی دکھانے ہیں. تو وہاڑی شہر سے آپ کو آئیے جلوس کے مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے جلوس میلاد عاشقان رسول وہاڑی شہر میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں. ہر عمر کا فرد شامل ہے، بچے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں ادھیڑ عمر افراد بھی ہیں، اور بوڑھے حضرات بھی آپ نظر آ رہے ہیں، ٹوپی والے بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں. آپ دیکھیے کیسے نبی پاک سے عشق کا الحمدللہ انداز ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو خوبصورت انداز ہے چلنے کا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے کا. دعوت اسلامی نے ہمیں یہ انداز دیا ہے کہ رعایت ادب کے ساتھ. امیر سنت تو فرماتے ہیں کہ باوضو انداز میں ہمیں جلوس میلاد میں شرکت کرنی چاہیے. جلوس میلاد میں ہمیں جو ہے باوضو انداز میں شرکت کرنی چاہیے، ادب کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے. یہ یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز اور عشق رسول کا اظہار ہے. اور اظہار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وہ انداز جس کو شریعت منع نہیں کرتی اختیار کیا جائے، اور اس میں ہماری اچھی نیت ہو تو بالکل ہمیں اس کا ثواب ملے گا. تو جلوس میلاد بھی اظہار عشق رسول اور اظہار تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب جلوس روانہ ہو رہا ہے، اگر کوئی سوال کرے کہ جلوس کس چیز کا ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہ بتائے کہ یہ اپنے پیارے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. بھئی پیدائش خوشی 1450 سال بعد منا رہے ہیں، اتنے سال بعد بھی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ جا رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں. کسی کے آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی نگاہیں جھکائے ہوئے جا رہا ہے، کوئی جو ہے درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو
تو یہ تعظیم مصطفیٰ کا اظہار ہے، اسلام کی تقویت کا باعث ہے کہ غیر مسلم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس شان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو کہ محبت کا تقاضا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد و تمام جہان والوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور اظہار کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید جلوس میلاد کے مناظر اللہ نے چاہا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، کلام بھی سنتے رہیں گے، جیسے جیسے مناظر آتے جائیں گے ہم آپ کو شامل کرتے رہیں گے، آپ بھی دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ عبد المالک بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟ کچھ اشعار کلام کے میری اہل سنت کا لکھا ہوا بیت جی سنت کے حوالے سے کلام پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا 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 مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا 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 مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا پیارے نبی ہر طرف کی خوشی آئے، پیارے نبی ہر طرف کی خوشی آئے، پیارے نبی ہر طرف کی خوشی، ہر طرف شور تھا مرحبا 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 مرحبا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مرحبا کی فضا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہدیمہ کی فضا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہدیمہ کی فضا، گنگنا تی سوا مرحبا
सबा मरहबा मरहबा गुनगुनाती सबा मरहबा 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 अबरे रहमत उठा और बरसने लगा अबरे रहमत उठा और बरसने लगा अबरे रहमत उठा और बरसने लगा कैसा छा गया मरहबा मरहबा कैसा छा गया मरहबा 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 400 चांदनी हर तरफ रोशनी चारे तो चांदनी हर तरफ रोशनी चारे सो चांदनी हर तरफ रोशनी जब जा नूर था मरहबा मरहबा जब जा शोर था मरहबा 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 ईदे मिलाद है किस कदर शाद है ईदे मिलाद है किस कदर शाद है ईदे मिलाद है किस कदर शाद है कल्ब पत्थर का मरहबा मरहबा कल्ब पत्थर का मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुजतबा मरहबा 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 हम यहाँ मरहबा मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों को भी मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाएं ना। आप उनको बताएं कि आज नबी पाक का मिलाद है, घर में थोड़ा सा दुरूद पाक का कुछ एहतिमाम फरमाएं। अगर अब तक आपने इसाले सवाब का सिलसिला नहीं किया तो कुछ इसाले सवाब भी करें, आज बड़ा दिन है। बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों को ईदी दें आप। हाँ, अल्लाह करे आपको जो आपकी तौफीक की इस्तिताअत है, 50-50 रुपये दे दें आप, नहीं चले 20-20 रुपये दे दें। बच्चों को देते हुए कहें कि आज ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। बच्चों के जहनों में ये बात आए कि आज कोई बड़ा अहम दिन हो, वाकई बड़ा अहम दिन है। अहमद रज़ा भाई, इससे बड़ा अहम दिन और कौन सा होगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा ना कि शब विलादत मुस्तफ़ा शब कदर से भी अफजल है। इस शब कदर भी तो हुजूर के सदके मिली है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, हुजूर दीन का पैगाम हम तक ना पहुँचाते, हम मुसलमान ना होते, तो हमें शब कदर का क्या पता चलता। तो अब ये इतना अहम दिन है जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मदीना चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस का सिलसिला है, लोग मरहबा मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे हैं। और सिर्फ बर्र सगीर पाक व हिंद में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आप आलम अरब में चले जाएं, आप इस तरफ जो फारिस की तरफ चले जाएं, आप रूस की तरफ चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप ये अफ्रीका के ममालिक की तरफ चले जाएं, यूरोप की तरफ चले जाएं, सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नबी पाक का मिलाद मना रहे, क्योंकि हुजूर के आशिक कहाँ नहीं। तो इस दिन की अहमियत को भी हमें उजागर करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, इस दिन की अहमियत जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शब बहारां की रात जो है उसे शब कदर से अफजल का। शब कदर का एक फजीलत जो है कुरान में बयान हुई है, 1000 महीनों से अफजल है।
تو فضیلت والے راتوں کے اندر جو بیان کی گئی وہ شب قدر ہے کہ اس سے بڑی فضیلت والی کوئی رات بیان نہیں کی گئی. کہا اس سے بھی بڑھ کر جس کی فضیلت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رات کی ہے، جس دن حضور اس دنیا میں تشریف لائے. وہ جو سحری کا وقت تھا وہ رات جو تھی، اور پھر اس سحری کے وقت سے چونکہ دن بھی ساتھ تعلق رکھتا ہے، اب وہ نعمت مل گئی، وہ کرم ہو گیا، وہ عطائیں ہو گئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے. تو اب اتنی بڑی نعمت مل گئی، قرآن بھی مل گیا، رحمان بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، سب کچھ ان کے صدقے مل گیا. سب کچھ ماننا، ایمان کامل یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج چرچے کیے جائیں، آج یہ دن منایا جائے اور اسے منا کر بتایا جائے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کا دن یوں مناتے ہیں کہ قرآن بھی ان سے ملا، سب کچھ ان سے ملا، ساری تعلیمات بعد میں ہیں، پہلے ان کی جو تعظیم و توقیر دلوں میں ہے اسے اجاگر کر لیں. اس تعظیم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا جائے گا، رحمان پر ایمان بڑھتا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وارفتگی والہانہ محبت بڑھتی جائے گی. واہ واہ واہ، بالکل. اور میلاد مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اظہار کا ذریعہ. جیسے شروع میں نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم میلاد شریف میں کرتے ہیں، نعت شریف پڑھ کر بھی کر رہے ہیں، نثر میں بھی کر رہے ہیں، جلوس نکال کے بھی کر رہے ہیں. آپ اپنے اپنے انداز میں ہر مسلمان نبی پاک سے اظہار محبت کر رہا ہے. جو مسلمان ہے وہ نبی پاک سے محبت تو کرتا ہی ہے نا، اللہ کی رحمت ہے. اور نبی پاک کی محبت کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں. ہم احادیث پر بھی بات کر رہے تھے، کچھ مزید احادیث کو بھی ہم لے لیتے ہیں. میں یہاں چاہوں گا کہ وہ جو ایک حدیث پاک آپ ذکر فرمائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے وہ جو میں بیان نہیں کر رہا تھا حدیث ہرقل بادشاہ والی، میں چاہ رہا ہوں اگر وہ تھوڑی سی سنا دوں، بڑی پیاری حدیث ہے. جی مکمل کریں. صحابہ نے حضور کی شان بیان کی ہے، قرآن نے حضور کی شان بیان کی ہے، جبریل امین نے حضور کی شان بیان کی ہے، حضور نے اپنی شان بیان کی ہے. لیکن ایک نہ ماننے والا اس وقت جب نہیں مانتا تھا وہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو کیسی کر رہا ہے؟ یعنی کیا مقام ہے ان کی شان کا، کیا ذو نسب اور کیا عظیم ہستی ہیں کہ اپنے تو اپنے جب وہ نہیں مانتے تھے غیر بھی ان کی ایسی باتیں کر رہے ہوں. سنیے گا، جب یہ بلا لیا ہرقل بادشاہ نے اور دربار سج گیا ہے، اس کے دربان بھی کھڑے ہیں، یہ لوگ بھی آ گئے، ایک کو آگے کیا یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور باقیوں سے کہا کہ اگر یہ سچ بولیں تو ان کی تصدیق کرنا وگرنہ تکذیب کر دینا. اب سوال کیا کرنے لگا، ہرقل پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کیف نسبہ فیکم، پہلا سوال ہی بتاؤ تو ان کا نسب کیسا ہے جو تم میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی بن کر تشریف لائے ہیں. اب یہ کہتے ہیں قلت هو فینا ذو نسب، وہ ہم میں ایک عظیم نسب والے ہیں، سب سے بڑھ کر نسب رکھتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ کہا کہ فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، ایسی بات تمہارے خاندان میں تمہارے نسب میں کیا کسی نے پہلے بھی کی ہے؟ جو اعلان نبوت کا اعلان کرنا، نبی ہونے کا دعویٰ کرنا، کیا ایسا پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ کہا نہیں. اچھا یہ جو کر رہے ہیں نا یہ بڑی طویل حدیث ہے، ساتھ ساتھ میں جواب بھی دے دیتا ہوں. بعد میں ہرقل بتاتا ہے میں یہ کیوں پوچھ رہا تھا، اللہ ہر ایک کی وہ وجہ بتاتا ہے میں نے یہ سوال کیے کیوں تھے، تو وہ میں ساتھ ہی کر دیتا ہوں. تو جب پہلا سوال کیا نا ہوا فینا ذو نسب، جواب ملا کہ وہ بڑے بلند نسب والے ہیں، تو بعد میں ہرقل کہتا ہے کہ میں نے تم سے اس لیے یہ سوال کیا تھا، اللہ نے جس بھی نبی کو بھیجا ہے وہ بڑے عظیم نسب والا ہوا. کیا بات، اگر نبوت کا دعویٰ ہے اور نسب عظمت والا نہیں ہے، عظیم نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. لیکن تم نے تصدیق کی ہے غیر ہونے کے باوجود کہ وہ ہوا فینا ذو نسب، وہ بڑے نسب والے ہیں. پھر دوسری بات کہ میں نے تم سے یہ اس لیے پوچھا کہ کیا ایسی بات کسی نے پہلے بھی کی ہے؟ اگر ایسا کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے خاندان میں چلتا آ رہا ہے ایسا. لیکن تم کہتے ہو ایسا کسی نے نہیں کہا. ایسا دعویٰ کرنا تو یہ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا. واہ یہ وہ ہرقل کہہ رہا ہے. اچھا پھر تیسرا سوال وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ فہل کان من آبائہ من ملکن، کیا ان کے آبا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا. کہ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا جس نے سلطنت کی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ وہ سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے. لیکن جب کوئی بادشاہ نہیں گزرا تو ایسا احتمال بھی نہیں بچتا. پتہ چلتا ہے کہ واقعی دلیل موجود ہے. کیا بات، نبوت کی دلیل ملتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ نہیں گزرا تو یہ صرف بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں یہ اعلان ہو رہا، بلکہ واقعی نبوت عطا کی گئی ہے اور نبی بن کر تشریف لائے ہیں. اب اسی کے ساتھ سوال کرتا ہے ہرقل، پوچھتا ہے کہ قال فاشراف الناس یتبعون ام ضعفاؤہم، اچھا یہ بتاؤ ان کے ماننے والے کیسے ہیں،
سارے عظیم لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، سردار ہے ہاں، یا یا کمزور، دکھی اور لاچار، بے بس، یا کم سٹیٹس والے بھی اور ہلکے لوگ بھی، وہ بھی انہیں مانتے ہیں، ان کے گرد وہ بھی بیٹھتے ہیں. اور وہ قرآن کی آیت نہیں کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اور پھر جو اس طرح کا ہونا ایک عظیم ہے، لیکن مال و دولت والا ہے یا عظیم اخلاق والا ہے، عظیم اخلاق والا نہ ہو تو اس کے گرد آ کر اچھے لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس جیسے، لیکن عام نہیں بیٹھے گا. لیکن ایسا شخص کہ جو مکمل اخلاق سے تتمہ بن کر آئے ہوں، یعنی جن جیسا اخلاق میں کوئی نہ ہو، اب یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کمزور لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں. تو تصدیق کی کا نہیں، زیادہ تر ان کو ماننے والے ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور یہ ہر اعتبار سے کمزور، عام اعتبار سے عام پیشہ ور بھی ہیں، اور صحت یعنی جس طرح اشراف قریش تھے اس طرح کی وہ وجاہت وغیرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور کو مانتے ہیں. اور کیسا مانتے ہیں پھر صحابہ، سبحان اللہ، وہ صحابہ کا ماننا تو پھر اللہ اکبر. پھر اسی کے ساتھ وہ اگلا سوال پوچھتا ہے، اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. اچھا مانتے ٹھیک ہے، کمزور مانتے ہیں زیادہ تر، بڑے بڑے بھی مانتے تھے اور بڑے بڑے سرداروں نے بعد میں ایمان قبول کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ جو ان کو مانتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ان کی تعداد بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ صحیح. تو جواب آیا کہ کم تو ہوتی نہیں، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوجیں اکٹھے وہ دین میں آئیں گے، اور اس طرح سے ان کا دین بڑھے گا. اور ایک سے چلتے چلتے اب اس نبوت کے اتنے عرصے کے اندر 23 سال کے اندر جب آخری حجت الوداع کا موقع تھا تو کتنی تعداد ہے، سروں کا ہجوم ہے ان میدانوں میں، حج کے میدانوں میں، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اس وقت ہو گئے ہیں. اور پھر یہ صحابہ جنہوں نے حضور کی زیارت کر لی، اور پھر ان کے کہنے سے جنہوں نے ایمان لائے جو لوگ جو آ نہیں سکے، جن میں بادشاہ نجاشی بھی تو ہیں، تو اب وہ لوگ بھی تو وہ الگ تھے، اتنے سارے اتنے کم عرصے میں ایمان لائے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی شان ہے. ورنہ جناب نوح علیہ السلام کیا بات، کتنے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے؟ 950 سال. صحیح. اور چند ماننے والے، لیکن کریم آقا علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کا انعام کہ 23 سال کے عرصے کے اندر ماننے والوں کی اتنی تعداد ہے. اب وہ کافر بیان کر رہا ہے کہ کم نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. اگلا سوال پوچھتا ہے ہرقل، اچھا یہ بتاؤ کیا ان کو ماننے والے ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں پھر جائیں، ایمان لائیں اور پھر جائیں ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. دین ایسا کمال ہے، تربیت ایسی ہے، یہ دین ایسی کمال چیزوں پر مشتمل ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے دین کو ناپسند کرتے ہوئے کبھی نہیں پھرتا. واہ واہ واہ، کیا بات. ابتدائے اسلام کی باتیں ہیں، سبحان اللہ. جب ظلم بھی تھے، جب سب کچھ تھا، لیکن جو ایمان لے آیا پھرتا نہیں تھا. کیا بات، ثابت قدم ہے. تو یہ اتنے سارے سوالات ہوئے. اور پھر اس نے بعد میں کہا، ہرقل نے نا، میں نے تم سے اس لیے پوچھا تھا کہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، اس لیے پوچھا تھا کہ پچھلی نبیوں کی جو امتیں تھی وہ بڑھتی ہی تھی. سبحان اللہ. اگرچہ آہستہ آہستہ لیکن بڑھتی ہی تھی، کم نہیں ہوتی تھی. میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ کمزور ہیں یا اشراف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر نبیوں کی اقوام جو ہوتی ہیں انہیں ماننے والے، ان کے حواری وہ کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. اور پھر اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جب جنگ کرتے ہیں تو ہر دفعہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یا ایسا نہیں ہوتا؟ کہ نہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. سبحان اللہ. احد میں یا غزوہ بدر میں دیگر جو تھیں، کہ یہ بھی انبیاء کی علامت ہے. کیا بات ہے. کبھی اللہ ان کے اپنوں کو، مسلمانوں کو امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے کبھی شکست بھی دیتا ہے اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ. کہ ثابت قدمی ہے، ثابت قدمی سے رہنا ہے. اور کبھی ایسی ایسی فتحیں ملتی ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، واہ 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 واہ، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. تو یہ مختلف قسم کے سوالات کرنے کے بعد آخر میں اس نے یہ کہا، ہرقل نے، اے لوگو، اگر جو تم نے سب کچھ بتایا ہے وہ حق ہے اور یقیناً حق تھا، تو جان لو ان قریب وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. اللہ انہیں ایسی فتحیں عطا فرمائے گا، ان کی ایسی غیبی نصرت ہوگی. اور یہ جس جگہ پہ تھے سپر پاور جگہ تھی. کیا بات ہے، کیا بات. کہا کہ ان قریب وہ اس کے بھی مالک ہو جائیں گے. اور پھر زمانے نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے کس کس جگہ کو فتح کیا اور کس کس طرح اسلام کا پرچم لہرایا. اور اس نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر مجھے یہ میسر آئے تو میں جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے قدموں کو دھوؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بادشاہ تھا اپنے وقت کا. کیا بات. کاش مجھے نصیب ہو اور یہ میں جا سکوں.
لیکن روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ یہ نہیں جا سکا تھا اور ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے بعد چونکہ جب اس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں اس طرح سے یہ سب کچھ حق ہے اور مان لو، کوئی راستہ نہیں بچتا، مان لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہماری سلطنت بھی جائے گی، جی وہ تو حق پہ ہیں۔ تو لیکن لوگ جو تھے نا، کہا جاتا ہے کہ وہ گدھوں کی طرح تیزی سے واپس دروازوں کی طرف بھاگنے لگے باہر نکلنے کے لیے، یعنی ناپسند کیا انہوں نے اس بات کو۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ میری اپنی سلطنت جا رہی ہے تو اس نے معاذ اللہ سب کچھ ماننے کے بعد، حق جاننے کے بعد، تو اس نے کہا میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، آزما رہا تھا کہ تم میرے متعلق کیا، ہاں میرے متعلق کیا مطلب رکھتے ہو، لیکن میں نے تمہیں اچھا پایا معاذ اللہ۔ تو یوں کر کے سب کچھ ماننے کے بعد بھی، لیکن بتانے کی بات یہ تھی کہ خواہش تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو جاہ، منصب اور جو سلطنت کی محبت تھی اس نے اس عظیم کام سے روک دیا۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوا فینا ذو نسب، بڑے نسب والے تھے، بڑے عظیم نسب کے مالک۔ کے بعد محسن بھائی کہتے ہیں ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے، ختم رسول تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ایسا کوئی کیوں ہو، اللہ پاک نے ان جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں، اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن منا رہے ہیں جنہیں اللہ پاک نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضور فرماتے ہیں انا النبی الامی الصادق الزکی، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 4 اوصاف کا ذکر کیا، فرمایا میں نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا ہوں، امی یعنی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہوں، واہ واہ، صادق سچا ہوں، اور زکی پاکیزگی والا ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے میں غیب کی خبر دینے والا ہوں، نبی ہوں۔ نبی کا مطلب جو نا لغوی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، اور نبی غیب کی خبر دیتا ہے یہ پچھلے لوگ بھی جانتے تھے، جبھی تو وہ سوالات کرتے کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، پچھلی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو نبی ہوتا ہی غیب کی خبر دینے والا۔ لوگوں کو اس بارے میں غلط فہمی ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک کے علم غیب پر انہیں وسوسے آنے لگے، جب نبی کہہ دیا تو غیب تو خود ہی ثابت ہو گیا، اور حضور نے فرمایا میں نبی ہوں یعنی غیب کی خبریں دینے والا ہوں۔ دوسرا جو نبی پاک نے وصف بیان فرمایا اپنا کہ میں امی ہوں، امی، تو یہ امی کا جو لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس بارے میں امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ہے وہ شخصیت جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھی ہو، جن کی شان یہ ہو کہ مخلوق میں ان کا کوئی استاد نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ ساری عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار میں گزاری، پھر ایک ایسی کتاب ان کے سامنے تلاوت کی جس کی مثل سارا عرب تو کیا ساری دنیا مل کر نہ لا سکی اور نہ بنا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل دنیا کے سامنے امی اس لیے ظاہر فرمایا گیا کہ کہیں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے یہ کلمات اپنے فلاں استاد سے یا فلاں سے عقل مند سے سن کر بیان کر دیے۔ تو نبی پاک امی ہے، یعنی
مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہے اور یہی فرماتے ہیں۔ تو امی کا مطلب بعض لوگ بہت عجیب و غریب کرتے ہیں، حضور کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ نبی پاک کی شان کے مطابق جب بھی لفظ امی کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا جائے گا مخلوق میں کسی سے بھی نہیں پڑھے ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور انہیں ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ امی ہے جس کو اللہ پاک نے جن کو یہ کرم فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح تیسرا جو لقب نبی پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صادق ہوں، سچا ہوں، اور حضور کی سچائی کا تو عالم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے لے کر 40 سال تک اعلان نبوت جب تک نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور سچے ہیں۔ سچائی ایسی ہے کہ لوگ ان کی سچائی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، صادق۔ پھر فرمایا میں ذکی ہوں، پاکیزگی والا، اور ایسے پاکیزہ ہیں بلکہ ذکی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، تزکیہ فرمانے والے بھی ہیں، پاک فرمانے والے، یزکیہم، جس پر نظر ڈال دیں وہ پاک ہو جائے۔ اور بالکل نبی پاک نے تزکیہ فرمایا صدیق اکبر کا شاہکار دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا فاروق اعظم کا شاہکار دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا عثمان غنی کا شاہکار دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا مولا علی کا شاہکار دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا ابو ہریرہ جیسا شاہکار دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا حضرت عائشہ کو چمکا دیا، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو حبر الامہ بنا دیا۔ نبی پاک نے جس پر نظر کرم فرمائے، جس کا تزکیہ فرمایا، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو ایسا چمکا دیا کہ نہ صرف وہ خود چمکا بلکہ لوگوں کو چمکانے والا بن گیا۔ میرے آقا نے خود ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے اپنے تزکیہ پاک سے لوگوں کی جو پاکیزگی عطا فرمائی اور ظاہر و باطن کو چمکایا ہے کہ وہ چمک الحمدللہ آج بھی ہے، اور اسی چمک سے ہم فیض پا رہے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے بلبلا، تو زندہ ہے بلبلا، تو زندہ ہے بلبلا، تو زندہ ہے بلبلا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا
والے میرا دل بھی چمکانے والے. محبت رسول مسلمانوں کا متاع کل ہے. متاع کل یعنی کل سارو ساز و سامان، دھن دولت محبت رسول ہے، کہ جو نبی پاک کی یاد میں الحمدللہ عز و جل اس طرح کا اہتمام فرماتے ہیں. احمد رضا بھائی یہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. نبی پاک کی شان احادیث کی صورت میں بھی ہو رہی ہے، جلوس بھی دکھائے جا رہے ہیں، کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا. کیا بات. میں اور آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آئے ہائے. دیکھیں اس سال ہمیں ہو سکتا ہے اگلے سال ہم دنیا میں نہ ہو، مگر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے نبی سے اظہار محبت کیا. بس یہی اظہار محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے کہ یہ بس حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور پھر ہم جب قبر میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہم تو آپ کے چرچے بلند کرتے تھے، آپ کا ذکر کرتے تھے. قیامت میں حضور سے عرض کریں حضور بس ہم تو آپ ہی کے لیے جی رہے، آپ ہی کے لیے ہم نے زندگی گزاری، ہم نے ہر معاملے میں اسی بات کو پیش نظر رکھا، کاش ایسا ہو کہ بس آپ کی یاد، آپ کا ذکر، آپ کی شان کو بلند کیا جائے. اور جو آپ کے وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. واللہ 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 دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے. اللہ حقیقت یہ ہے مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہیں، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں، مگر اپنے نبی کا وفادار ضرور ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا. ہمیں اپنے نبی سے ایسی محبت ہے اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم بس یہ اظہار ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے آقا پر اپنی جان کو نثار کر دیں، ہم اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. ہمارے آقا یہ ہمارے سب کچھ، یہ ہر مسلمان کے جذبات ہیں. مسلمان جیسا بھی ہے کردار میں بڑی خرابیاں ہوں گی، مگر اپنے نبی کا بے وفا نہیں ہوگا، ہمیشہ با وفا رہے گا. نبی پاک سے محبت کرے گا، اظہار کرے گا، نبی پاک کی تعظیم میں ادنا سی گستاخی مسلمان کو برداشت نہیں ہے، نہ برداشت ہو سکتی، اس کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے کہ نبی پاک سے ایسی محبت کرنی ہے، اور نبی پاک سے محبت کا تقاضا ہے کہ بس ان پر سب کچھ قربان کر دیں. اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. عالمی مدینہ مرکز کے کچھ مناظر بھی دیکھ لیں. الحمدللہ نگران سٹی کراچی حاجی امین اتاری موجود ہیں، داماد اتار حاجی حسان اتاری بھی موجود ہیں، دیگر ذمہ داران ہیں. یہ میلاد شریف کا جلوس عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ سے روانہ ہوا ہے، اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک سے اظہار محبت ہم کر رہے ہیں. صحابہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، و روحی و عینی و قرۃ عینی یا رسول اللہ. اور یہ چیزیں دیکھ کر نا، یہ جلوس میں اہتمام، یہ ذکر کی باتیں، یہ ان کی مجلس سجانا، یہ سجاوٹیں کرنا، اور پھر وہ آیت دیکھ کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واہ واہ واہ، پتہ یہ چلتا ہے ہم نہیں کر رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ. انتظام کرایا گیا، کروایا گیا ہے، اور یہ ہونا ہی ہے.
ہوتا ہی رہے گا، اور کیوں نہ ہو۔ اب کرم یہ ہو گیا کہ ہم انتخاب میں آ گئے، اللہ، یہ ہو ہم سے گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ رفعت ذکر کا وعدہ قرآن میں رب نے فرما دیا، اور اہتمام رفعت ذکر کے لیے اپنے ان پیارے بندوں کو اپنے محبوب کے میلاد میں نکال دیا، جلوسوں میں کھڑا کر دیا، اور حضور کے چرچے کرنے کے لیے ان کے لبوں سے حضور کی نعتوں کا ذکر فرما دیا۔ یہ رب کا انعام ہو گیا۔ اس نعمت پر بھی شکر کریں کہ نبی کے امتی ہیں، اور اس پر بھی شکر کر لیں کہ امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان امتیوں میں وہ سچے نبی کے امتی ہیں کہ انہی کا نام لے رہے ہیں، انہی کے چرچے کر رہے ہیں، اور انہی کے گن گاتے گاتے اس یوم بہاراں، اس صبح بہاراں کو، یوم ولادت کو منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حیات بس اسی غلامی میں ہمیں رکھے، اور پھر کل قیامت کے دن اور جب جھنڈا جب حضور کے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد کا، تب بھی کاش یہ نصیب ہو جائے کہ اس دن بھی پھر ہم لگائیں نعرے سرکار کی آمد۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، مرحبا، ظاہر کی آمد، مرحبا، باطن کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، حشر آتا ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا، مرحبا یا مصطفیٰ، اہلا ہوا سہلا، مرحبا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین کی کچھ میسیجز بھی ہیں، میں انشاءاللہ یہ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ پاک اسلام کو مزید رتبہ بلندی عطا فرمائے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو سارے مسلمانوں کو۔ یہ میسیجز ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا ہے۔ عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کی خوشی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس میلاد میں شریک ہے، اور ساتھ ہی ہم احادیث طیبات بھی پڑھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کی شان کو احادیث کی صورت میں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں مزید آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کتنی پیارے انداز میں فرماتے ہیں، احمد رضا بھائی واہ واہ، فرماتے ہیں انا اعربکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، عربی بولنے والا، واہ واہ، میں قریشی ہوں۔ پھر فرمایا وَاسْتُرْدِعَتُ فِي بَنِي سعد ابن بکر، فرمایا کہ میری رضاعت یعنی مجھے دودھ پلانے کا معاملہ قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا۔ اب اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا، نبی فرماتے انا اعربکم، واہ واہ، میں تم میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان علماء لکھتے ہیں کہ عربی اپنی فصاحت و بلاغت میں عروج کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس جیسی زبان کوئی اور نہیں۔ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ فصاحت و بلاغت میں اپنا سکہ بٹھانے کا دور تھا۔ ہر ایک اپنی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ نظم کے ذریعے، نثر کے ذریعے، خطاب کے ذریعے لوگوں کے اندر اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ اچھی عربی جاننے والا ہوں۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو قرآن عطا فرمایا، تبیان لکل شیء، ٹھیک ہے، زبان عربی میں اس کو نازل فرمایا۔ تو یہ وہ قرآن اور نبی پاک کی جو احادیث، جوامع الکلیم کے نبی پاک کے جو کلام ہیں، قرآن کے علاوہ بھی جو حضور نے کلام فرمائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح عربی، زیادہ بلیغ عربی نہ کسی کی تھی، نہ آئندہ کسی کی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہترین عربی جاننے والے، بولنے والے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خود فرما دیا انا اعربکم، میں تم میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا ہوں، سب سے زیادہ فصیح عربی والا ہوں، بلیغ عربی والا ہوں، نبی پاک کی شان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے
فصحا عرب کے بڑے بڑے. یہ اسی حدیث پاک کے غالباً تناظر میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ فصیح عربی والے ہیں. اس شعر کو اگر آپ طرز میں پڑھ دیں عبد المالک بھائی. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا جو جہاں فدا. کروں تیرے نام, کروں تیرے نام, کروں تیرے نام, کروں تیرے نام, کروں تیرے نام پہ جا فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا جو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. احمد رضا بھائی, مزید کچھ احادیث پر آپ گفتگو فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. پہلے تو یہ جو بھی آپ نے حدیث پاک پڑھی نا, انا اعربکم, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ عرب دان ہوں, سب سے زیادہ فصیح گفتگو کرنے والا ہوں. اور یہ جتنی بھی حدیثیں پڑھ رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے سن کے حضور کے اوصاف. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم تو کتابوں میں لکھا پڑھ رہے ہیں, جب صحابہ نے انہیں حضور سے سنا ہوگا, جب وہ کلام فرماتے تو ایسا نور نکلتا ان کے مبارک دانتوں سے کہ دیکھنے والے کو نظر آتا تھا. یخرج من بین ثنایاہ, ایسا نور دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کے مبارک دانتوں سے نکلتا. پھر وہ کریم جب عرب ہو کر, جب عرب دان ہو کر, فصیح ہو کر, وہ خوبصورت لہجے کے اندر جب یہ اپنے اوصاف بیان کرتے ہوں گے یا تعلیمات دیتے ہوں گے تو وہ کیا انداز ہوتا ہوگا. وہ صحابہ کا ہی مقدر تھا, اور وہ بھی صحابہ بھی پھر عام تھوڑی تھے. ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی, کائنات میں سب سے بہتر حضور کو چنا گیا, اور پھر حضور کے لیے ان کے رفقا, ان کے مصاحب, ان کے صحابہ یہ سب سے بہتر تھے. اسی لیے وہ تھے. پھر وہ کیسے تھے وہ سبھی کو معلوم ہے, جان نچھاور کرنے والے, ایک ایک بات پہ سارے دوڑ جانے والے, بات بعد میں پوری ہوتی پہلے تعمیل کرنے والے, اور حضور کی بے انتہا محبت اور تعدیب ادب کرنے والے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. انہی کا مقدر تھا کہ انہیں یہ نصیب ہو گیا کہ یہ خوبصورت باتیں جو آج پڑھ کے ہم مچل جاتے ہیں یہ خود حضور سے سنا کرتے تھے. وہ شعر یاد آ گیا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. پھر وہ نا سن سن کے صحابہ کی باتیں. ایک شعر وہ بھی ہے کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر, جس بات پہ آپ نے ذکر کیا, یہ وہ ساری عکاسی ہے. کیا شان ہے, سبحان اللہ. سن سن کے صحابہ کی باتیں, جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یاروں گفتار کا عالم کیا ہوگا. ایک
سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا، یہاں بھی جیسے ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ نبی پاک عرب سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والے، اور حضور کو جوامع الکلم بھی عطا فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے حدیث پاک حضور نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو ہے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی ایسی چیزیں جس میں الفاظ کم ہوتے تھے مگر مفاہیم معانی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی ان جوامع الکلم کو سن کر حیرت زدہ ہو جاتے تھے، یعنی ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ عطا فرماتے۔ ایک صحابی نے، مدینہ چلے کے ناظرین غور کیجئے گا، ایک صحابی نے حاضر بارگاہ رسالت ہو کر عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی ایسی نصیحت فرمائے جس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دوں۔ اب سوال بہت بڑا تھا کہ زندگی پوری گزار دو، ایسی کوئی نصیحت فرما دے، اور زیادہ نہ ہو کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ کمال ہے، یعنی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی پوچھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں زیادہ بھی نہ ہو تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اب شہنشاہ فصاحت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کلمے ارشاد فرمائے، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ تجھے زندگی گزارنے کا اصول دے دیا، لا تغضب، زندگی اچھی گزارنی ہے۔ یہ کتنا پیارا موقع، یعنی نبی پاک کا فرمان ہے کہ موقع پر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، فرمایا لا تغضب۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے وہیں غور و فکر کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غصہ ہر شر برائی کو جمع کر دیتا ہے، یعنی غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس پورے ایک کلمے میں صرف لا تغضب، غصہ مت کر، اس نے سوال کیا تھا زندگی گزارنا۔ اچھا، ہم سے کوئی بات کرے زندگی گزارنے کا، کوئی بتا دے، کوئی نصیحت کر دے، تو ہم تو شاید اسے 1 آدھ گھنٹے کا لیکچر دیتے کہ بھائی فلاں کتاب پڑھ لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ تو مختصر سی بات ہے، اب پڑھ لو۔ اچھا، ساتھ میں صحابی نے عرض بھی کر دیا یا رسول اللہ اتنا بتائے کہ بھول نہ جاؤں، ہو بھی تھوڑا زیادہ نہ ہو۔ نبی پاک کی کیا شان فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ نہ کر۔ کتنا جامع کلمہ ہے۔ دوسری روایت میں بھی آ گیا کہ فرمایا کہ ہم نے اس پر غور کیا، واقعی ایسا ہے۔ یہ آپ مدینہ چلے کے ناظرین مناظر دیکھ رہے ہیں کراچی کے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کے باہر والے روڈ پر، اللہ کی رحمت سے جلوس میلاد کا سلسلہ ہے۔ کراچی میں رکن شورا حاجی امین اتاری اس جلوس میں الحمدللہ موجود ہیں، اور کثیر عاشقان رسول آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا جوامع الکلم اور حضور کا یہ فرمان لا تغضب، وہ اعلیٰ حضرت کا پھر سے یاد آ گیا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں جوامع الکلم پر؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ پوری امت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی جو احادیث طیبہ تھیں، اور علماء نے خاص اس پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جوامع الکلم احادیث کو جمع کیا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام چند جملوں یا چند الفاظ کے اندر ہی اتنے بڑے بڑے مفاہیم عطا فرماتے اپنے صحابہ کو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اگلوں کو وہ نصیحتیں کرتے یا آپس میں جب بیٹھتے اور غور کرتے تو کہتے واقعی یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن کتنے مفاہیم رکھتی ہے۔ بلکہ علماء نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک جامع الکلم حدیث کو لے کر پوری بڑی کتابیں لکھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آپ کی ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث، انما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته، اس میں جو پہلا لفظ ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بارے میں جب علماء نے کلام کیا تو کسی نے کہا کہ یہ حدیث ایک ہے لیکن ثلث اسلام بنتی ہے۔ کیا بات، اسلام کا تہائی حصہ اس حدیث میں موجود ہے کہ جو اس ایک حدیث پر عمل کر لے گویا کہ اس ایک حدیث سے اسے اسلام کا تہائی حصہ معلوم ہو جائے۔ واہ 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 واہ، کیا اور کسی بات نے کہا کہ اگر افعال کو، تمام چیزوں کو شمار کیا جائے جو ایمان میں اسلام میں ہوتی ہیں تو 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ افعال جوارح ہے، انسان اعضاء سے افعال کرتا ہے، افعال لسان ہے، زبان سے کچھ بولتا ہے،
اور تیسرا افعال قلب ہے. قلبی جتنی بھی کیفیات ہیں انما الاعمال بالنیات کے تحت آ جاتی ہیں. واہ 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 واہ. غضب ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ریا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انما الاعمال بالنیات. کریم آقا نے ایک جملہ فرما کے ایسی تعلیم عطا فرمائی. یعنی ایک جملے میں پوری یوں سمجھے کہ سسٹم کو آپ نے نبی پاک نے ذکر کر دیا. جو 3 چیزیں آپ نے ذکر کی، ایک تو اس میں آگے 1/3 آپ نے فرمایا. جی. صحابہ محدثین نے کہا کہ 1/3 اسلام کی تعلیمات اس حدیث پاک کے ایک حصے میں ہے انما الاعمال بالنیات. پھر نیت کے اوپر اور بھی احادیث موجود ہیں جو نبی پاک نے فرمائی. کچھ کالز ہیں، آئیے سنتے ہیں. محسن بھائی سے سوال یہ ہے کہ کیا مساجد مدارس بنا کر ہم میلاد بنا سکتے ہیں یا صرف کھانا وغیرہ کھلائیں اسی طرح میلاد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں میلاد شریف در اصل نبی پاک سے اظہار محبت ہے اور ان کی محبت میں مال خرچ کریں. تو اب کھانا کھلانا بھی بہت اچھا کام ہے اور مساجد و مدارس بنا کر میلاد بنانا یہ بھی بہت اچھا کام ہے. جس علاقے میں آپ مسجد بنائیں گے، جس علاقے میں آپ مدرسہ بنائیں گے، تو وہاں آپ میلاد منانے والے افراد بھی تو تیار کر رہے ہیں نا، یعنی ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ آپ میلاد شریف کی خوشی میں فیضان میلاد مسجد بنا دیجئے، فیضان میلاد مدرسہ بنا دیجئے، فیضان مصطفیٰ مسجد بنا دیجئے، فیضان عشق رسول مسجد بنا دیجئے، فیضان عشق رسول مدرسہ بنا دیجئے، جامعۃ المدینہ بنا دیجئے. یہ کام ہے، یعنی ثواب جاریہ کے کام ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. کھانا بھی کھلانا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. امیر صلی اللہ فرماتے ہیں مقروض قرض بھی ادا کریں. جشن میلاد کی خوشی میں کسی کو اپنے پیر پہ کھڑا کر دیں، اس کو کوئی ایسا کاروبار کرا دیں، اور اس کی کوئی بیمار ہے اس کا علاج بھی کروا دیں، غریب بچوں کی شادیاں بھی کرا دیں، کسی کا گھر ٹوٹ گیا تو بنا دیں، کوئی مرمت کا کام ہے وہ بھی کرا دیں. تو ساتھ ساتھ میں ایمان بچاؤ تحریک بھی تو ہے نا. تو مساجد و مدارس ایمان کے قلعے ہیں، ایمان بچانے کی یہ ذرائع ہیں. تو نبی پاک کی میلاد کی خوشی میں بالکل مساجد بنائیں، مدارس بنائیں. دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد والمدارس. اس سے آپ رابطہ کریں، اگر ممکن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو نمبرز بھی ان کی دے دی جائیں گے. خدام المساجد والمدارس کی ویب سائٹ جو ہے، جو ہمارا آفیشیل پیج وغیرہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا. آپ رابطہ کریں. اور آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کے پاس اماؤنٹ مثال کے طور پر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 لاکھ 12 لاکھ روپے میں مسجد بناؤں، تو آپ کو ایسے ایریاز میں بھی سلسلے بن جائیں گے. آپ کا اماؤنٹ زیادہ ہے تو زیادہ اماؤنٹ میں بن جائے گا. تو مسجدیں اور مدرسے بنانے کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا خدام المساجد والمدارس، میلاد کی خوشی میں آپ ان سے رابطہ کریں اور خدام المساجد والمدارس کے تحت علاقوں میں، محلوں میں مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، شہروں میں بنائیں. انشاءاللہ عزوجل اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جہاں یہ مساجد بنیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. یہ خدام المساجد والمدارس کے حوالے سے آپ کو واٹس ایپ نمبر آپ نے دیکھ لیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے. نیت بنتی ہو آپ کی کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو مساجد ڈیمولش ہو گئی ہیں، جن کے اندر تعمیراتی کام کا کچھ مسائل ہیں، تو بالکل وہاں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FJRF خدام المساجد کے تحت مل کر وہاں کام کرے گا. تو آپ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے، دیگر علاقوں کے لیے، مختلف ممالک میں اگر آپ چاہتے ہیں مساجد والمدارس بنانے کے لیے، آپ پلاٹس دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں، تو شعبہ خدام المساجد والمدارس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یا آئیے آپ کو لاہور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. شہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں رکن شورا حاجی یافور کے آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اور یہ جلوس الحمدللہ شہر داتا کے مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا اپنے مقام کی طرف پہنچ رہا ہے، جہاں پر اختتام پذیر اس کا ہوگا انشاءاللہ عزوجل. حاجی یافور موجود ہے، کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، لاہور کے عاشقان رسول بھی سڑکوں پر نکلے ہیں. حاجی یافور اتاری کی آپ زیارت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جلوس میلاد کے، اور گفتگو ہم کر رہے تھے اور احادیث پر بات ہو رہی تھی، نبی پاک کی سیرت پر، نبی پاک علیہ السلام کے افعال، افکار، اقوال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میلاد دراصل کیا کہتے ہیں حضور؟ معنی اس کا یہ ہے کہ نبی پاک کی شان کو بیان کرنا، نبی پاک کے معجزات کو، نبی پاک کے کردار کو اظہار محبت کرنا. مزید کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ میلاد کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث جو ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث طیبہ تو جوامع الکلم بھی ہیں، خوبصورت تعلیمات بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو خصائص بیان کیے گئے ہیں سبحان اللہ احادیث طیبہ میں. شان حبیب بزبان حبیب. تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں یہ حقیقت میں اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں اور آخری نبی بن کر آئے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم،
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. صحیح. اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. کیا بات، کیا اور بات. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سے آپ کا نسب جا کے ملتا ہے. تو جناب ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی بنیادوں کو بلند کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا. یعنی یہ دعا ابراہیم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں خود ذکر کر رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم نے میرے لیے دعا کی، میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا ہوں. سبحان اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضور فرماتے انا نبی الرحمہ، سبحان اللہ، میں رحمت والا نبی ہوں. وہ نبی التوبہ، اور میں توبہ کا نبی ہوں. واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے. گناہ گارو، سیاہ کارو، چلے آؤ چلے آؤ، نبی پاک کے در پر آ. محبوب رب العزت کی اس پر عظمت فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک اسما کا ذکر کیا گیا، ناموں کا. ایک ہے نبی الرحمہ اور دوسرا ہے نبی التوبہ. اس پر میں عرض کرتا ہوں مناظر بھی آپ دیکھتے جائیں. لاہور شہر کے ہیں حاجی یافر اتاری الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے جلوس میں کثیر عاشقان رسول کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ لاہور کا آپ جلوس دیکھ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا میں رحمت والا نبی ہوں، نبی التوبہ ہوں، اور توبہ والا نبی ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی رحمت و عنایت کو مختصر انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آیت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حرج بدانے والی آیت. حضور کا یہ فرمان بھی اور یہ آیت بھی کہ تحقیق تم میں وہ رسول آ گئے جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں. مومنوں پر کمال مہربان لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا. اللہ اپنے امتیوں کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کسی ایک کے قدم میں، پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کی بھی درد مجھے محسوس ہے. اے اللہ اللہ. امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. یہ حضور کا جو فرمان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں نبی التوبہ ہوں، یعنی میں توبہ والا نبی ہوں. توبہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ناطہ ہے جو جوڑا جاتا ہے، مضبوط کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ پاک نے توبہ کی نعمت کبریٰ عطا فرمائے. اور توبہ کا دروازہ تا صبح قیامت، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک، یعنی سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو نبی التوبہ بھی کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں، رحمت والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. خود قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یہ نبی پاک کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی رحمت للعالمین کا ہم جشن منا رہے ہیں، نبی پاک کی یاد منا رہے ہیں. توبہ بھی کرنی ہے گناہوں سے اور نبی پاک کی شریعت پر عمل بھی کرنا ہے. میلاد کا مقصد بھی سمجھنا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمتوں سے حصہ بھی لینا ہے. ہمارے ساتھ منیب بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے کلام سنتے ہیں. منیب بھائی کلام. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرغبا مکی مرغبا مدنی مرغبا عربی مرغبا مکی مرغبا مدنی مرغبا عربی مرغبا. آقا مرغبا
سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ فرشتے آج جو تمہیں بچانے آئے گئے، فرشتے آج جو تمہیں بچانے آئے گئے، انہی کے آنے کی شادی سجانے آئے گئے۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مٹھار کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ یہ ستارہ استاذ کا بتانے آئے گئے، یہ ستارہ استاذ کا بتانے آئے گئے، یہ حق کے بندوں کو وقت سے ملانے آئے گئے۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے گاہیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، غریب گئے خزانے لوٹانے گاہیں گئے۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ سنو گلانا زمانے کریم سے نوری، سنو گلانا زمانے کریم سے نوری، سنو گلانا زمانے کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آگے گئے، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آگے گئے۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا،
نبی الرحمہ، کیسے نبی، کتنی رحمت والے ہیں۔ ایک حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں من ترک مالا فلیورثتہ واہ واہ، ومن ترک کلا فالینا۔ کوئی اس دنیا سے چلا جائے میرا امتی اور مال چھوڑ جائے تو اس کے ورثہ کا ہے، وہ جانے تقسیم کریں اپنے اندر، لیکن کوئی بوجھ چھوڑ جائے، کوئی قرض چھوڑ جائے، کسی کے ذمے کسی کا کچھ ادھار رہ جائے فالینا، تو وہ ہم سے آ کے لے لے۔ کیا بات، کتنی رحمت ہے۔ اور یہ تو دنیا کا عالم ہے، پھر آخرت میں جو حضور کا انداز ہوگا نبی الرحمہ کا، وہ کیسا انداز ہوگا حشر کے میدان کے اندر۔ کبھی میزان عمل پہ اپنے رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے اپنے امتیوں کے لیے، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ تو واقعی نبی الرحمہ، اور کتنی بڑی خوش بختی ہے ہماری، کتنی سعادت ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو یقیناً بہت نبی پاک کے رحمت کے اگر نظارے ہم نے دیکھنا ہے تو احادیث پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، وہ جو مشہور حدیث پاک ہے جو روزے کے کفارے والی حدیث پاک، جس میں آ کر وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ مجھ سے وہ روزے کے معاملے میں ہو گیا اور کفارہ، تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو کفارہ بنتا تھا غلام آزاد کرو۔ بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یا رسول اللہ اتنا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ آیا، یعنی 60 روزے رکھو تو میری طاقت نہیں ہے، تو کچھ کھجوریں آئیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ سائل؟ ان کو بلایا گیا، کہا کہ یہ مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ حضور سے عرض کی حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب نبی پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں جاؤ خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ نبی رحمت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری احکام بتائیں۔ جی، نبی ہیں لیکن احکام بھی بتاتے ہیں، مسئلہ بھی بتاتے ہیں، اس کا حل بھی نکال کے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے چلو کوئی نہیں، وہ خود اہتمام فرما کے دیتے ہیں۔ کوئی یا رسول اللہ خود مجھے حاجت ہے، کہ خود ہی گھر والوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی الرحمہ، نبی الرحمہ، حضرت نبی پاک علیہ السلام کیسے رحمت والے ہیں، کیسے شرف والے ہیں، اور کیسے کرم والے۔ کرم نوازیوں پر اگر ہم خالی حضور کی بات کریں نا تو یہ سلسلے کے سلسلے چل جائیں، اور نبی پاک کی کرم نوازیاں احادیث پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان، نبی پاک علیہ السلام کس طرح کرم نوازیاں فرماتے رہے ہیں اور اب بھی فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ سب تھوڑی کہ حضور کی کرم نوازی اب ختم ہو گئی، اب بھی ہیں۔ یعنی اب بھی جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یہ نبی الرحمہ اپنی رحمت کا حصہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ بھوک کی عرض کرے کھانا عطا فرماتے ہیں، پیاس کی عرض کرے تو پانی عطا فرماتے ہیں، مال کی عرض کرے تو مال عطا فرماتے ہیں، دیگر مصائب و آلام میں عرض کرے تو وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی الرحمہ کا ظہور تو الحمدللہ ہے، اور رحمت نبی پاک کی ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ پھر یہ رحمت فقط دنیا تک نہیں ہے بلکہ یہ رحمت آخرت میں بھی ہے۔ یعنی جب انسان ہم جمع ہوں گے قیامت کے دن تو قیامت میں نبی پاک کی رحمت کو کس طرح ظاہر کیا جائے گا؟ حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک رکھیں گے اللہ پاک کے حضور، اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ پھر کیا؟ سل تعطا، مانگیے کیا سوال آپ کیجیے آپ کو دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، شفاعت کی جائے آپ شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ کی آج بات مانی جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا ظہور وہاں ہوگا، اور وہ ظہور کیسا ہوگا؟ وہ پھر یعنی وہ احادیث پہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، کیسا رحمت کا ظہور ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ والضحیٰ کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اذن اگر ایسا ہے تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس رحمت کے ظہور کے بارے میں چونکہ نبی رحمت کی ولادت کا ذکر ہے، 70 بھائی بھی تشریف لے آئیں۔ 70 بھائی وہ جو مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے نا، ہاں یہ اگر آپ اس کو کچھ اشعار پڑھ دیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تو رحمت والے آقا نبی الرحمہ کا تذکرہ خیر رحمت کے ساتھ ہو۔ کیا بات! تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوش
خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. یہاں آخر میں ایک دعوت میں آپ سب کو دیتا جاؤں گا. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر کے ہیں اور یہ جلوس میلاد کا سلسلہ جاری ہے. یہ آخری مناظر ہم آپ کو جلوس کے دکھا رہے ہیں. میں ایک پیغام ایک دعوت آپ کو دیتا جا رہا ہوں. یہ دیکھیے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے, قرآن پاک کو پڑھنے اور نبی پاک کی شریعت کو عمل کرنے کے حوالے سے آپ غور کیجئے کہ اب تک ہم دور کیوں ہیں. اس دامن کرم میں آ جائیں اور اپنی زندگی کو بدل لیجئے. اس میلاد کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا لیجئے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی انشاءاللہ ایمان کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے گی. آئیے نعروں پر اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, طیب کی آمد مرحبا, سید کی آمد مرحبا, احمد کی آمد مرحبا, نعمت کی آمد مرحبا, رحمت کی آمد مرحبا, حاضر کی آمد مرحبا, ناظر کی آمد مرحبا, قاسم کی آمد مرحبا, قاسم کی آمد مرحبا, احمد کی آمد مرحبا, رحمت کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, مقبول کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ, یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ, جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر